میں اب دعوت دوں گا اپنے بھائی میر مبشر کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار۔ چیمبر آف کامرس کی مکمل ٹیم بطور خاص جناب چودھری ظفر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کبھی چیمبر آف کامرس میں آئے، کوئی بھی مسائل ہوئے، ہم چودھری ظفر صاحب سے آ کے جب بھی ہم نے کبھی بات کی تو ہمیں بالکل ایسا ہی لگا، مجھے ذاتی طور پہ بھی بالکل ایسا ہی محسوس ہوا، یقین جانیے جیسے اپنے سگے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو ان کی محبت جو ہے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے بھی اور بقایا بزنس کے لیے بھی ہمیشہ اسی طرح سے ہے۔ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ہر بزنس مین کا ایک مین آواز اٹھانے کا بھی پلیٹ فارم ہے اور ہر بزنس مین کا ایک گھر بھی ہے۔ تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی جہاں میں تمام بقایا دوست جو آنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بڑے محترم دوست میرے سامنے موجود ہیں، یقینی طور پہ تمام کا نام لینا ممکن نہیں ہے، اور اگر کچھ دوستوں کا نام لوں اور کچھ کا نام ہو تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں فوری طور پہ اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گا۔ چودھری ظفر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آج چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ہم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے لے کے مختلف منسٹرز کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں اور جہاں جہاں پر ہمارے کو مسائل ہیں ہم آپ کو وہ ایڈریس بھی کرتے رہیں گے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہمارے وہ مسائل چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی حل ہوں۔ سب سے پہلے میں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا ایک تعارف کروانا چاہوں گا، جو کہ کچھ چیزیں بڑی عجیب سی موجود ہیں۔ ایک اخبار والے دوست جو ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں، انہیں میں نے کہا کہ یار یہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی خبر جو ہے وہ چھوٹی کیوں لگی، تو اس نے کہا کہ جتنی کمیونٹی ہے، جتنی آپ کی اخبار میں حصہ بنتا ہے اسی کے مطابق خبر لگے گی۔ میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب آپ کراچی میں چلے جائیں، لاہور میں آ جائیں یا کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میں آپ کو لاہور کے اعداد و شمار دینا چاہوں گا، کسی بھی انڈیویجول جو انڈسٹری ہے یا جو انڈیویجول طور پہ کوئی کپڑے کا کام کرنے والے ہیں یا جوتیوں کا کام کرنے والے ہیں یا کوئی امپورٹ کرنے والے ہیں، کوئی سولر کا کام کرنے والے ہیں، ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی تعداد سب سے زیادہ ہے انڈیویجول طور پہ۔ ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے اندر صرف جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی تعداد ہے، جو ان سے منسلک لوگوں کی تعداد ہے، تقریباً 65 سے 70 ہزار ہے لاہور کے اندر، جو کہ کسی بھی کوئی کپڑے کا کام کرنے والے کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ تعداد میں ایک کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حکومتی لیول پہ بھی اور ہر لیول پر اسی طرح سے سمجھے جانے چاہیے۔ پاکستان کے اندر جہاں پر پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہے، وہاں پر پاکستان ایک خطے کا نام ہے اور ہم پاکستان کے باسی ہیں۔ جب پاکستان کسی مسائل سے گزرتا ہے تو ہم سب لوگ جو ہے ان مسائل کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر جب بھی کوئی معاملہ ایسا آتا ہے تو جو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی جو ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے، اس پہ ٹیکس لگا دیے جائے۔ تو جو ٹیکسز کی پالیسی ہے، لاسٹ ہماری اسحاق ڈار صاحب سے بھی 7E کے حوالے سے جب میٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں، تو وہاں پر میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ہمارا بنتا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے 7E کے حوالے سے جو لاہور کی طرف سے خط لکھا گیا انہوں نے اچھا رسپانس دیا، اور پنجاب سے جو 7E کا معاملہ ہے وہ جو ہے نا ہمارے سروں سے وقتی طور پہ ٹل گیا۔ تو ابھی بھی جو ٹیکسز کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے جیسے ٹیکسز کو بڑھایا جا رہا ہے ویسے ویسے کلیکشن زیادہ نہیں ہو رہی ہے، کلیکشن کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے اگر ٹیکس دینے والے 100 لوگ ہوتے ہیں، جب ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں تو وہ 10 رہ جاتے ہیں،
اور جو 90 لوگ بقایا ہوتے ہیں وہ ویسے جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں, تو ٹیکس کی کلیکشن بھی نہیں ہوتی اور کام بھی کم ہو جاتا ہے. اور لاہور کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو 65,000 لوگوں کے چولہے بجھ جاتے ہیں, وہ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, جو روزگار فراہم کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے سر نظام کا ہے, اور آئی ایم ایف کے اعداد و شمار جو ہے, آئی ایم ایف کے اعداد و شمار اکثر جو ہے نا سان ڈار صاحب بھی ہمیں جو ہے نا دیتے ہیں, اور میری ان سے بھی جو بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ آئی ایم ایف کا کہہ کے ہم پہ جو امپوز کرتے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آج بھی آزاد ہیں سر. ہم جتنے لوگ آپ کے پاس آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام سامنے آگے کر رہے ہیں سر, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اکثریت میں ڈی این ایف بی پی سے بھی رجسٹرڈ ہیں, اور ہم جو ہے مختلف جگہ سے رجسٹرڈ ہیں اور ہم لیگل کام کر رہے ہیں. جب ڈی این ایف بی پی کا قانون آیا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اسے مانا بھی, اور ہم نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اس کے ساتھ چلیں گے. لہذا ہماری چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی پاکستان کی محب وطن کمیونٹی ہے. ہم وہ کمیونٹی ہیں جو کہ ہم باہر سے ڈالر بھی منگواتے ہیں. ہم وہ کمیونٹی ہے جو کہ ہماری جتنی پراپرٹی ہے, جو لیگل پراپرٹی ہے, جو ہم سیلنگ بائنگ جتنی بھی کرتے ہیں, وہ ساری سیلنگ بائنگ جو ہے وہ لیگل پیسے سے ہوتی ہے, انلیگل سے اب ہو ہی نہیں سکتی, جو ڈاکومنٹڈ ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ٹیکسز سے کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ ہم ٹیکس پے کرنے کو تیار ہیں, لیکن اتنا اس حوالے سے لیا جائے کہ گورنمنٹ کی بھی ٹیکس پالیسی بہتر بنے, اور بند کمروں میں بیٹھ کے ٹیکس کی پالیسی نہ بنائی جائے, تاکہ ان لوگوں کو فائدہ نہ ہو جو کہ رشوت لے کے ٹیکس کم کرواتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ٹیکس دینے کی طرف جو ہے نا جائیں. دوسرے نمبر پہ میں ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا صاحب کہ ہم ایک قانون پاس کروانا چاہتے ہیں جس میں میں آپ کے لیے چاہوں گا کہ آپ ہماری اس میں چیمبر کے توسط سے بھی ہیلپ ہو, کہ ہماری جو کمیشن کے معاملات ہیں سر, ہمارے گورنمنٹ کے لیے ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہماری کمیشن جو ہے اس سے ٹیکس کاٹا جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس زیادہ کاٹا جائے. زیادہ کس طرح کاٹا جائے کہ ہماری کمیشن جو ہے وہ 2% کمیشن ہونی چاہیے, اور 2% کمیشن جو ہے 2% کمیشن جو ہے ایٹ دی ٹائم آف ٹرانسفر ہونی چاہیے. اور اس کا میکنزم سر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے رجسٹری کے پیسے گورنمنٹ لیتی ہے ویسے جو ہے نا ٹیکس جو کمیشن کے پیسے ہیں وہ بھی ساتھ جمع ہو, اور ٹیکس کاٹ کے ہمیں جو ہے نا وہ پیسے ریفنڈ ملے, تاکہ ہماری 2% کمیشن سیکیور ہو اور پتہ چلے کہ یہ کس ڈیلر نے پراپرٹی بیچی ہے. 90% تک سر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پراپرٹی بیچ جاتے ہیں جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا, اور وہ نہ رجسٹرڈ ڈیلر ہوتے ہیں. وہ پراپرٹی بیچنے کے بعد وہ 2 نمبری بھی کرتے ہیں, اور وہ جتنا معاملہ آتا ہے ہمارے جتنے یہ ریئل اسٹیٹ کے ڈیلر موزل ڈیلران ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ کالی بھیڑیں بیچنے سے نکلے, ایٹ دی ٹائم آف ٹرانسفر جو ٹیکس کاٹا جائے ہماری کمیشن میں سے بھی, اور 2% کمیشن ہمیں ملے. یہ لا بنایا جائے کہ اس میں ڈیلر کا نام بھی مینشن کیا جائے کہ یہ ڈیلر کا نام ہے, گورنمنٹ ٹیکس کاٹ کے بقایا ڈیلر کو یہ. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا سر. دوسرے نمبر پہ کچھ چیزیں تو ریکویسٹ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں, کچھ چیزیں جو سر میں ڈائریکٹ آپ کو جو ہے نا جو چیمبر کے حوالے سے ہیں میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. یہاں پر ہمارے دوست جو ہے نا اکثر آتے ہیں جو چیمبر کی ممبرشپ لینے کے لیے جو آتے ہیں, اور چیمبر کی ممبرشپ کے لیے وہ پہلے نیچے جاتے ہیں سر فارم لینے کے لیے, انہیں تھوڑی سی پرابلم پیش آتی ہے اور وہ لائنوں میں لگ کے فارم لیتے ہیں. اس کے بعد وہ چیزیں کس طرح سے پوری کرنی ہے ہماری اکثر کمیونٹی کو پتہ نہیں لگتا, اور وہ پوری کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سر کل کی بجائے آج کیا جائے. ہمارے جتنے دوست ہیں ان میں سے جو بھی لینا چاہتے ہیں ممبرشپ اور جو رینیول کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی سٹاف کی, سر آپ کا آرڈر چل رہا ہے, آپ کے اپنے کسی بھی سٹاف کی ڈیوٹی لگائیں سر. جو بھی دوست ممبرشپ لینا چاہتے ہیں انہیں ابھی فارم فل کروا کے ان کا فون نمبر لکھ دیا جائے, اور ریمیننگ ڈاکومنٹ جو ہیں ان کے بعد میں سر جو ہے نا انہیں دیے جائیں, اور ان کی جو ہے نا ممبرشپ. ڈاکومنٹیشن جو ہے سر آپ کو مکمل نمبر مل جائیں گے. جو ڈاکومنٹیشن کی کمی ہے سر
वो आपके प्लेटफॉर्म से या अगर ऑल ओवर रियल्टर्स के नुमाइंदे की ड्यूटी लगाएंगे वो भी पूरे कर देंगे, या आप अपने किसी बंदे की ड्यूटी लगाएंगे सर, वो डॉक्यूमेंट आपको बकाया जो यकीनी तौर पे तमाम डॉक्यूमेंट तो साथ नहीं लेके आए होंगे, लेकिन जो बकाया रहते होंगे सर वो आपको पहुंच जाएंगे। और हमारी मेंबरशिप जो है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एज सून एज पॉसिबल करवाई जाए और जल्द अज जल्द इन्हें अप्रूव करवा के इन्हें मुकम्मल किया जाए, ताकि ये दोस्त चैम्बर का हिस्सा बने। और ज़ाती तौर पर भी मैं चौधरी जफर साहब की से पूछे बगैर, क्योंकि भाइयों वाला ताल्लुक है, चैम्बर में किसी किस्म का रजिस्ट्रेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई मामला हो, चौधरी जफर साहब का नीचे कमरा है, आपने एक दरवाजा नॉक करके जाना है, तो आप सबके लिए भी सर इसी तरह करना सबर का प्लेटफॉर्म जो है ना जी, हम सब के लिए ऐसे ही हो कि हमें पता हो कि हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए जो भी मसाइल हो आपके साथ उसी तरह से जुड़ना।